بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ میرے ساتھ مل کے پڑھیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ صلوات کہ جس میں ارشاد ہو رہا ہے ان اللہ و ملائکتہ، بے شک اللہ اور اس کے ملائکہ صلوات پڑھتے ہیں محمد اور آل محمد پر. اے صاحبان ایمان، جو کام اللہ اور ملائکہ کر رہے ہیں وہ کام تم بھی کرو. بلکہ روایت میں موجود ہے کہ اگر بندہ ایک دفعہ محمد اور آل محمد پہ صلوات پڑھتا ہے تو اللہ اس بشر پر 10 دفعہ صلوات پڑھتا ہے. لہذا اس مبارک موقع پر آج کی شب ہم مخصوص کرتے ہیں کہ جو پوری کائنات میں سب سے افضل اور سب سے بہتر ہے، اور انہی کے لیے ارشاد رب العزت ہو رہا ہے لولا لما خلقت الافلاک. میرے پیغمبر، اگر مجھے آپ کو پیدا کرنا مقصد نہ ہوتا تو میں کائنات کی کسی چیز کو پیدا نہ کرتا. یہ زمین، یہ آسمان، یہ ستارے، یہ دریا، یہ پہاڑ، یہ کہکشائیں، یہ فضائیں، یہ ہوائیں، یہ پہاڑ کی چوٹیاں، یہ سبزہ زار، یہ گلستان، یہ باغات، یہ جتنی بھی چیزیں ہیں ساری کی ساری اس وجہ سے ہیں کہ مجھے آپ کو پیدا کرنا تھا. لہٰذا ساری چیزیں آپ کے صدقے میں ہیں، پوری کائنات آپ کے صدقے میں. اگر آپ کو پیدا کرنا مقصد نہ ہوتا تو میں کائنات کی کسی بھی چیز کو پیدا نہ کرتا. تو جتنی بھی چیزیں پیدا ہوئی اس پیغمبر کے صدقے میں پیدا ہوئی، اور اگر صدقے میں پیدا نہ ہوتی تو پھر چاند انگلی کے اشارے سے 2 ٹکڑے نہ ہوتا، ایک انگلی کے اشارے سے ڈوبا ہوا سورج واپس نہ آتا. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ پوری دنیا محمد اور آل محمد کے صدقے میں پیدا ہوئی ہے، اور اسی وجہ سے ہر چیز ان کی اتباع کرتی ہے، ہر چیز ان کی بات کو قبول کرتی ہے، ہر چیز ان کی اطاعت کرتی ہے، اس لیے کہ پوری کائنات انہی کے صدقے میں. مگر ایک سوال یہاں پہ یہ قائم ہوتا ہے کہ اگر یہ پوری دنیا پیغمبر کے صدقے میں ہے تو جب پیغمبر دنیا سے تشریف لے گئے تو اس دنیا کو ختم ہو جانا چاہیے تھا. اگر آپ کے یہاں کوئی پرائم منسٹر آ رہا ہو اور اس کے احترام میں آپ نے تمام چیزوں کا انتظام کیا ہو، شامیانہ بھی لگایا، بہترین انتظام کیا، آنے جانے والوں کے لیے اچھی غذائیں بھی فراہم کی، اور روشنی کا بھی بڑا اچھا انتظام کیا تاکہ اسے تکلیف نہ ہو، نہیں آپ نے ہر چیز کا زبردست انتظام کیا. لیکن جیسے ہی وہ گیا تو وہ رونقیں ختم ہو گئی. اب ہم نے دوسرے دن وہاں جا کے دیکھا تو صحرا ہی صحرا تھا، جنگل ہی جنگل تھا، وہاں پہ کچھ بھی موجود نہیں تھا. ہم نے کہا کل اتنی رونق تھی، آج کیا ہو گئی؟ کہا جناب یہ ساری رونقیں کسی کی وجہ سے تھیں، جب وہ چلا گیا تو ساری رونقیں بھی ختم ہو گئی. تو اگر یہ دنیا پیغمبر کے صدقے میں پیدا ہوئی تو جب نبی گئے تو اس کائنات کو بھی ختم ہونا چاہیے. لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں زمین اپنی جگہ پہ ہے، آسمان اپنی جگہ پہ ہے، ستارے اپنی جگہ پہ ہیں، انسان اپنی جگہ پہ ہے، جن اپنی جگہ پہ ہے. تو یہ سارے اپنی اپنی جگہ ہیں، اور وہی رونق ہے کائنات میں، وہی اجالے ہیں کائنات میں، وہی روشنیاں ہیں کائنات میں، پر رونق ہے یہ کائنات. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی نہ کوئی ایسا ضرور ہے کہ جو اسے دور محمد کہا جاتا ہے. تھوڑا سا جلدی ماشاءاللہ اب آ گئے، جتنی تمہید کا وقت ختم ہو گیا. صلوات پڑھتے ہوئے تھوڑا مل جائے باواز بلند. آج تو آپ کی صلوات آسمان تک جانی چاہیے. تو اس کا مطلب ہے کوئی نہ کوئی اس وقت ایک محمد ضرور ہے کہ جس کی وجہ سے یہ پوری کائنات آج بھی سجی ہوئی ہے. تو اے میرے پیغمبر، اگر میں آپ کو پیدا نہ کرتا تو کائنات کی کسی چیز کو پیدا نہ کرتا. اور کائنات کا اولو العزم پیغمبر جس کے صدقے میں کائنات ہوئی، وہ اول ما خلق اللہ نوری، سب سے پہلے اللہ نے میرے نور کو خلق کیا. لہذا اب ہماری سب سے بڑی ذمہ داری جو اعمال ہے مفاتیح الجنان میں، وہ پہلے سن لیجئے. سب سے پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ جب آپ صبح کو اٹھیے تو غسل کیجئے. کا غسل ہے غسل مستحب، جو نیت بھی اس کے غسل مستحب کرتا ہوں سنت قربتاً اللہ، غسل کرتا ہوں سنت قربتاً اللہ. اور اس کے بعد وہی طریقہ ہے ماشاءاللہ جو آپ بہتر جانتے ہیں.
ایسی بات نہیں کہ نئے نئے لوگ ہیں، تو سب کو غسل کا طریقہ آتا ہے. تو سب سے پہلی کل ذمہ داری یہ ہے کہ کل آپ غسل کیجئے اٹھنے کے بعد، اس لیے کہ یہ اگر آپ اپنے سر پہ پانی ڈالنا، یہ بتائیے خدا کے سر پہ پانی ڈالا آپ نے، اپنے سر پہ ڈالا؟ اپنی ڈالا، پڑوسی کے تو نہیں ڈالا، اپنی سر پہ آپ نے پانی ڈالا. تو جب یہ پانی آپ نے اپنے ہی سر پہ ڈالا، اللہ کے سر پہ نہیں ڈالا، اور جو آرام، جو راحت، جو سکون جو آپ کو مل رہا ہے پانی سے، وہ اللہ کو تو نہیں مل رہا ہے، آپ ہی کو مل رہا ہے. لیکن اللہ یہ تاکید کرتا ہے کہ آپ جس کہیں بھی پڑھ لیجئے پورے قرآن مجید میں، اس کو یہ نہیں کہا یا محمد، نہیں، کہیں نہیں، یا احمد نہیں، بلکہ کیا دوسرے انبیاء کے دیکھیے آپ نام، یا آدم، اے چادر اوڑھنے والے، اے پاکو پاکیزہ، یا ایھا الرسول، یا ایھا النبی. تو کبھی نبی کہہ کے پکارا، کبھی رسول کہہ کے پکارا، کبھی مزمل کہہ کے پکارا. کہا میں تم کو یہ درس دینا چاہتا ہوں، جب میں اس کا خدا ہو کر اسے یا محمد کہہ کے نہیں پکارتا تو تمہاری اوقات کیا ہے کہ تم اسے یا محمد کہہ کے پکار؟ نہیں، خبردار، یہ تہذیب کا لحاظ رہے، خیال رکھنا اس کے ادب کا. یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. اے صاحبان ایمان، جب تم بزم نبی میں بیٹھے ہوئے ہو تو اپنی آواز کو نبی کی آواز سے بلند نہ کرنا، ورنہ تمہارا سارا کا سارا عمل ختم ہو جائے گا. بڑی عظمتوں والا نبی ہے، یعنی جس طرح آپ بیٹھے ہیں اور ہم بیٹھے ہیں، تو آپ جتنی نبی کی آواز ہے اس سے دھیرے دھیرے ادب سے، احترام سے. اسی طرح اگر نبی راستے میں چل رہا ہو تو خبردار اس کے آگے نہ چلنا. یہی حکم ماں باپ کے لیے ہے اور یہی حکم رسول کے لیے. جب جوان بیٹا جا رہا ہو اپنے ماں باپ کے ساتھ تو روایت یہ کہتی ہے اس جوان بیٹے کو باپ کے آگے نہیں چلنا چاہیے، بلکہ باپ آگے آگے ہو اور بیٹا پیچھے پیچھے ہو، تاکہ دنیا کو اندازہ ہو یہ آقا ہے، یہ غلام ہے. ایسے نہیں کہ منہ اٹھا کے چلے جا رہے ہو جوانی کے جوش میں. جہاں خطرہ ہو وہاں تم آگے چلو، ماں باپ پیچھے. لیکن ایسے ہی نہیں منہ اٹھا کے چلے جا رہے ہیں آپ بیل کی طرح، بالکل نہیں. یا ایھا الذین آمنوا، اے صاحبان ایمان، خبردار اپنی آواز کو ان کی آواز پہ بلند نہ کرنا، ان کے آگے نہ چلنا، انہیں نام سے نہیں پکارنا ہے. تو کیا یا ایھا الرسول، اب تجھے القاب یاد، تو اس پیغمبر کی شان یہ ہے کہ اللہ بھی اسے نام کے ساتھ نہیں پکارتا ہے. یہ ہے عظمت پیغمبر، یہ ہے شان پیغمبر، یہ ہے احترام پیغمبر.